اور اس کے بعد اطراف افراد عالم میں وہ پھیلتی چلی گئی۔ 20ویں صدی کی تیسری دہائی سے وہ عمل شروع ہوا اور دلی اور میوات میں شروع ہوا، اور بنیادی طور پر اس پس منظر میں شروع ہوا کہ دین کے مظاہر سمٹتے سکڑتے مسجدوں کے کونوں میں نظر آنے لگے۔ مسجدوں میں بوڑھے لوگ ہوتے اور تھوڑے سے لوگ ہوتے۔ یہ وہ صورتحال تھی جس نے مولانا محمد الیاس صاحب کو، ان سے پہلے مولانا محمد صاحب کو، اور ان سے پہلے مولانا اسماعیل صاحب کو بے چین کر رکھا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مولانا الیاس صاحب کے لیے طے تھا کہ ایک ایسی تحریک کا آغاز ہوگا جو پورے ملک تک پہنچے گی اور دنیا میں پہنچے گی۔ بنیادی طور پر ایک ایمانی تحریک شروع کی گئی، اور اس ایمانی تحریک کا مطلب یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، آپ دین کے جس نظام کو لے کر آئے ہیں، پہلے تو اس کے حق میں ایمانی جذبہ پیدا ہو، اور اس کے بعد وہ پوری شریعت لوگوں پر نافذ ہو، ماحول پر نافذ ہو اور ہر جگہ نافذ ہو۔ یہ وہ بنیادی محرک تھا جس نے مولانا کو بے چین کیا تھا، اور اللہ کو ان سے کام لینا تھا۔ کام کا آغاز ہوا اور پھر کام پھیلتا چلا گیا۔ میں نے جیسے بھی ذکر کیا کہ یہ 20ویں صدی کی تیسری دہائی سے سلسلہ شروع ہوا، اور 1940 سے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں کام شروع ہوا۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ سے یہ دو حضرات تھے جو مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قریب پہنچے۔ انہوں نے ان کو دیکھا اور سمجھنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد میرا جہاں تک خیال ہے، ادراک ہے، احساس ہے، فہم ہے کہ تبلیغی جماعت، تبلیغی نظام، تبلیغی تحریک کو سب سے زیادہ جن حضرات نے سمجھا ہے وہ مولانا ابو الحسن علی ندوی اور مولانا محمد منظور نعمانی، اور پھر مولانا محمد احتشام الحسن کاندھلوی۔ یہ وہ حضرات ثلاثہ ہیں جنہوں نے جماعت کو فکری طور پر، نظریاتی طور پر اور عملی طور پر جتنی گہرائی کے ساتھ سمجھا، جتنی وسعت کے ساتھ سمجھا، اس کی جتنی شاندار ترجمانی کی، کسی نے کی۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تھے، لیکن مولانا الیاس صاحب مصنف نہیں تھے، وہ آدمگر تھے، مردم ساز تھے۔ انہوں نے تصنیف نہیں فرمائی، لیکن اپنی تعبیر کے لیے جو زبان استعمال فرمائی، اس زبان کی شرح کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ابو الحسن علی ندوی دیا، منظور نعمانی دیا، اور مولانا احتشام الحسن کاندھلوی دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فکر کی ترجمانی کی۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قلب کو اللہ تعالیٰ نے مولانا الیاس صاحب کے آخری دور میں گرما دیا، ایک شعلہ برپا کر دیا گیا، اور پھر وہ اس دعوت کے لیے جو ان کو ملی، ان کے سامنے تھی، بے چین ہو گئے، تڑپ گئے، مضطرب ہو گئے، اسی میں جل گئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ ان کا کام تھا، لیکن فکری بنیادیں انہوں نے نہیں دی۔ فکری بنیادیں مولانا الیاس صاحب کی تھی، اور ان فکری بنیادوں کو منظم و مرتب اور واضح کرنے کا کام ان حضرات نے کیا۔ اس لیے ندوۃ العلماء میں 1940 میں جو کام شروع ہوا، پھر 1943 میں غالباً مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے۔ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے، وہ بھی بیانات میں بھی کہیں کہیں شریک ہوئے اور سماع میں شریک رہے، گفتگو سنتے رہے اور اپنے تاثرات کا اظہار فرماتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نظام ہے، جو 1450 سال سے چلا آ رہا ہے، اور جس کے بارے میں یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشین گوئی تھی کہ ان اللہ تبارک و تعالی سيبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة امر دینها۔ ہر دور میں تجدید کا کام ہوتا رہے گا، ہر صدی میں مجددین اٹھتے رہیں گے، اور عمر بن عبدالعزیز سے لے کر جو سلسلہ چلا ہے، جس میں سینکڑوں ہزاروں مجددین پورے عالم اسلامی میں پھیلے رہے، اور ہندوستان میں سب سے بڑے مجدد حضرت مجدد الف ثانی حضرت احمد بن عبد الاحد سرہندی رہے،
اور ان کے بعد شاہ ولی اللہ دہلوی رہے، اور ان کے بعد حضرت سید احمد شہید رہے، اور ان کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی اور حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی، یہ ٹیم رہی ہے اور ان سے تعلق رکھنے والے اور اس فکر کو لینے والے رہے۔ اور اس کے بعد شیخ الہند رہے ہیں جنہوں نے اس ہندوستان کے نظام کو انگریزوں کی یلغار سے اور ان کے غلبے سے آزاد کرنے کی ایک زبردست مہم چلائی، اسی لیے کہ اسلامیت نمایاں ہو، اسلام کا غلبہ ہو، اسلام کا اقتدار واپس ہو۔ اور اسی دور میں یہ تحریک شروع ہوئی، ایمانی تحریک، عوام کے لیے خاص طور پر محلے محلے اور گھر گھر جا جا کر ایمان کو بیدار کیا جائے۔ تو جیسی ماضی کی تحریکات تھیں، ایک تحریک اس خاص مقصد سے یہ اٹھی، نہ ان تحریکات کے لیے بقا ہے نہ اس تحریک کے لیے بقا ہے۔ خوب سمجھ لینا چاہیے، بقا صرف اللہ کے لیے ہے، کسی بھی تحریک کے لیے پٹا نہیں لکھا گیا۔ جب تک قرآن و سنت کے راستے پر تحریک استوار رہے گی، اللہ کی تائید رہے گی، نصرت رہے گی، علماء کا اتفاق رہے گا۔ اور اگر تحریک اپنی بنیادوں سے ہٹے گی، انحراف کی شکار ہوگی، تو اللہ کی تائید ہٹے گی اور نصرت ہٹے گی اور علماء کا اتفاق ٹوٹے گا، بکھرے گا۔ یہ سب ہوتا رہا ہے ماضی میں، آج پھر ایسا ہو رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تحریک کا جائزہ لیا جائے، محاسبہ کیا جائے، معائنہ کیا جائے، تجزیہ کیا جائے، اور کہاں کہاں اتفاق ہے کتاب و سنت سے اس کو واضح کیا جائے، کہاں انحراف ہے اس کو صاف و باشگاف بیان کیا جائے، بے لاگ لپیٹ بات کی جائے، کوئی کسی فریق کے ساتھ نہ شامل ہو جائے، اور بات ایک فریق اور دوسرے فریق اور ایک حلقے اور دوسرے حلقے کی ہرگز نہ ہو۔ یہ قابل قبول نہیں۔ جو غلط ہے سو غلط ہے، جو صحیح ہے سو صحیح ہے، اور علماء کا اتفاق فیصلہ کرے گا۔ یہ لوگوں کی بھیڑ کوئی فیصلہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی ہے، نہ اللہ کی کتاب نے انہیں حجت بنایا ہے، نہ نبی کی سنت نے حجت بنایا ہے۔ اس لیے باتیں بالکل واضح ہو جانی چاہیے، اور لوگوں کو معلوم ہو جانا چاہیے یہاں سے امریکہ تک اور آسٹریلیا تک یہ لاکھوں انسانوں کی بھیڑ کی ایک پیسے کی حیثیت نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں حق کی حیثیت ہے، اور اس حق کو دیکھنا ہے، اسی کو اجاگر کرنا ہے، اسی کو واضح کرنا ہے۔ آج ہم خاص طور پر حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب کا استقبال کر رہے ہیں اس حال میں جو کلیت الدعوہ کا حال ہے، اور دعوت کے موضوع پر بیان کے سب سے زیادہ مستحق ایسے حضرات علماء ہیں جن کی عمروں کی دہائیاں دعوت میں گزری ہے، جنہوں نے دعوت کو بنیادی داعیوں سے سمجھا ہے، ان کی صحبتوں سے سمجھا، علماء کی تحریرات سے سمجھا، اپنی جدوجہد سے سمجھا، اور اپنی راتوں میں اللہ سے مناجات سے سمجھا، اور دن میں لوگوں کے درمیان والذین جاہدوا فینا کے عمل سے سمجھا، اور لنہدینہم سبلنا کی برکتیں اور نصرتیں حاصل کی۔ ان میں سمجھتا ہوں ایک نمایاں نام اور ایک ایسی نمایاں شخصیت مولانا احمد لاٹ صاحب کی ہے، جو ہم ندوۃ العلماء کے فرزندان کے لیے سب سے زیادہ معروف ہیں، سب سے زیادہ عزیز ہیں، سب سے زیادہ معتبر ہیں، سب سے بڑے جماعت کے ترجمان ہیں، اور انہوں نے اسی ادارے میں پڑھا ہے، یہیں سے فارغ ہوئے ہیں۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی کی صحبت ہے، مولانا منظور نعمانی کی صحبت ہے، مولانا محمد یوسف صاحب کی صحبت ہے، مولانا انعام الحسن کی صحبت ہے، اور پھر کتنے اللہ والوں کی صحبتیں انہوں نے اٹھائی ہیں۔ ان کی آنکھوں میں کتنوں کے نقشے ہیں، کتنوں کی صورتیں ہیں، ان کے کانوں میں کتنوں کے الفاظ گھلے ہوئے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زبان مترجم عطا فرمائی ہے، حق کی ترجمان عطا فرمائی ہے۔ میری خواہش تھی کہ بڑے بڑے مجموعوں میں یہ بیان کرتے ہیں، ان کے قدموں کے نیچے ہے امریکہ اور کینیڈا اور آسٹریلیا اور یورپ کے ملک انہوں نے اللہ کے راستے میں رہنمردی کی ہے اور مرکز میں بیٹھ کر مشعلیں جلائی ہیں، تو بہرحال اللہ نے وہ شخصیت دی ہے۔ لیکن چونکہ یہ ندوے کے خاص فرزند ارجمند ہیں، ندوے کے یہ ترجمان ہیں، جماعت کے ترجمان ہیں، اور یہاں کے یہ ایک ہیرے کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے میں نے یہ چاہا کہ آج
طلبہ کے سامنے خاص طور پر علمی نقطۂ نظر سے یہ بتائیں کہ ندوے کب تشریف لائے تھے، یہاں کن اساتذہ سے پڑھا، یہاں سے کب فارغ ہوئے، مرکز کب گئے اور کس طرح گئے، پھر وہاں انہوں نے کیا کیا دیکھا اور کیا سمجھا، مولانا محمد یوسف صاحب سے کس طرح تحریک سمجھی، مولانا انعام الحسن صاحب سے کس طرح سمجھی، دعوت کو اوڑھنا بچھونا کیسے بنایا، اور اس کے بعد اس کے راستوں میں کیا کیا پایا۔ داستان بہت لمبی ہے، لیکن اختصار کے بھی مولانا ویسے ہی ماہر ہے جیسے تفصیل کے ماہر ہیں، اس لیے آج میں چاہوں گا کہ اختصار کا بھی لحاظ کرتے ہوئے اور جامعیت کا بھی لحاظ کرتے ہوئے وہ ہم سب کو مستفید فرمائیں۔